السلام علیکم، میں راشد عباس ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ جو آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ مسلمانوں کی نسل کشی کا بدترین واقعہ ہے۔ تقریباً 28 سال پہلے اگست 1995 میں بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اعلان ان کے لیے قیامت کا منظر پیش کرے گا۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے۔ بسوں پر سوار شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا۔ لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کی جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ عورتیں چلا رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں۔ ادھر اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائے نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو شہر سے باہر جانا چاہے گا بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ زاروں کتار روتی خواتین اقوام متحدہ کے ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے۔ گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ 10,000 سے زائد انسانوں سے میدان بھر چکا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی، فائر! سینکڑوں بندوقیں ایک ساتھ گونجی، لیکن ان کے مقابلے میں انسانی چیخوں کی آوازیں اتنی بلند تھیں کہ برسنے والی گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ بھی دب کر رہ گئی۔ ایک قیامت تھی جو برپا تھی۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھی۔ بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھی۔ بیوہ ہو رہی تھی، داڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چیتھڑے اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز 80 سالہ بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں اور معصوم پوتوں کی لاشوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئی۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئی۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ، سسکتے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ بے شمار لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈال ان مسلمان عورتوں کی جانب جو میدان کے چاروں جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھی۔ انسانیت کا وہ ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کو بھی ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا پہرہ طاری رہا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نہتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔
یہ تاریخ کا بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزاروں سال پرانی نہیں ہے، نہ ہی اس کا تعلق کسی وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کر بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سربرینگا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کے نام نہاد امن فورسز کے آئین سامنے بلکہ ان کی پشت پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ محض مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربرینگا واقعے پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجئے، جس نے کہا تھا یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرینڈم کے ذریعے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا برزگوینا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے صلیبیہ افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران بوسنیا کے شہر سربرینگا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملاڈچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کرے رکھی۔ یہ واقعہ تمام مسلمانوں کو سوشل میڈیا کے تھرو بتانے کا صرف میرا یہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بدحالی سے نکلنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی جواز کے۔ پاکستان زندہ باد۔